اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن۔ امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ الحمدللہ، اہلا وسہلا مرحبا، ویلکم یو آل ٹو دس بیوٹیفل جرنی آف لرننگ تجوید القرآن، الحمدللہ۔ تو پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ آج اللہ نے ہمیں چن لیا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی پراؤڈ مومنٹ ہے، ایک شرف کی بات ہے نا کہ اللہ نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے پاس یہ میسیج پہنچا تھا تجوید القرآن کی کلاسز کا، ان میں سے اللہ نے ہم سب کو چنا کہ ہم یہاں پر اکٹھا بیٹھیں اور اس قیمتی وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام کو سیکھیں، وہ بھی ذو الحجہ کی ڈیز چل رہی ہیں نا، سبحان اللہ، فرسٹ 10 days آف ذو الحجہ، جہاں پر کوئی بھی عبادت کرنا جو ہے جہاد کے برابر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم کبھی بھی یہاں نہیں پہنچ پاتے اگر اللہ ہی نے ہمیں یہاں نہ پہنچاتا، سبحان اللہ۔ تو یہ جو میں نے ابھی کلمات پڑھے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے جہاں پر جو جنتی ہوتے ہیں نا جنت میں، وہ یہ کلمات کو پڑھتے ہیں جنت میں داخل ہو کر، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ آج ہم اس جنت میں پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ کیونکہ ہم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم اپنے ہی نیکیوں کو اتنا بڑا چڑھا کر یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے نیک ہیں اس لیے ہم یہاں ہیں، ہم اتنی جو ہے محنت کیے اس لیے یہاں ہیں، لیکن جنتیوں کی صفات یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت میں پہنچ کر کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہاں پہنچایا، اگر تو نہ پہنچاتا تو ہم یہاں نہ پہنچ پاتے۔ تو آپ میں سے ہر ایک کو بھی آج یہی سوچنا ہے کہ اتنے سارے سسٹرز تک یہ میسیج پہنچنے کے باوجود صرف آپ لوگ یہاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اس کے کلام کو سیکھنے کے لیے۔ کیونکہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو پتہ ہوگی جس میں انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، سبحان اللہ۔ تو جسٹ امیجن کریں آج آپ سب سے بہترین کام کر رہے ہیں اور آپ بہترین لوگوں میں سے ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ تو نبی کا فرمان ہے نا، وہ تو کبھی جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سو یو ہیو ٹو بی ویری پراؤڈ آف یور سیلف ناؤ۔ آپ کو اب یہی سوچنا ہے کہ میں اب بہت بہترین کام کر رہی ہوں کیونکہ میں اللہ کا کلام سیکھ رہی ہوں۔ صرف اور صرف اس کو اپنے دل سے سوچیں، دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ یہ کلام جو میں سیکھ رہی ہوں کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا، سبحان اللہ۔ تو آج انشاءاللہ صرف اور صرف انٹروڈکٹری کلاس ہوگی جہاں پر ہم تجوید القرآن جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں ان 30 دنوں میں وہ کتنا اہم ہے اور ان کی کیا امپورٹنس ہے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اور کورس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوں گی، فائن۔ اور یہ PDF جو آپ کو یہاں دکھ رہا ہے اسکرین پر، اس طرح کا ایک پریکٹس بک ہوگی جو آپ کو ہر ایک چیپٹر کے بعد سینڈ ہوگی، اوکے۔ جیسے پہلا چیپٹر ہوگا ہمارا مخارج الحروف کا، جو موسٹ پروبیبلی 4 دن تک چلے گا، اوکے۔ وہ 4 دن کی کلاس کمپلیٹ جیسے ہی ہو جائے گی آپ کو اس کا PDF بھی مل جائے گا، یعنی نوٹس مل جائے گی جس میں آپ ریفر کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رکھ بھی سکتے ہیں، اوکے۔ پرنٹ بھی نکال سکتی ہیں انشاءاللہ، لیکن جو ہے ایوری چیپٹر کے بعد ملے گی، اوکے انشاءاللہ۔ اور ریکارڈنگ بھی پرووائڈ کی جائے گی، بٹ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ آن لائن ہی سیکھیں، کیونکہ جو علم اس طرح لائیو اٹینڈ کر کے حاصل ہوتا ہے وہ ریکارڈنگ سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں بس آپ کو ایسے لگے گا کہ بس آپ کوئی ریکارڈنگ کو آن کر رہی ہیں، سن رہی ہیں، اٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ۔ آپ بس جو ہے آن لائن اٹینڈ کریں، صرف اور صرف 40 منٹ کی منیمم کلاس ہوتی ہے، 40 منٹ سے 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ۔ سو یو جسٹ ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دی
ٹائمنگز وہ صرف اور صرف 40 منٹس ہوں گی، اس سے 1 منٹ بھی زیادہ نہیں انشاءاللہ. لیکن نوٹس آپ خود بھی ضرور بنائیں گی، کیونکہ ایک طالب علم جب ہی ایک علم سیکھ سکتا ہے جب اس کے ہاتھ میں قلم اور ایک بک ہو. اوکے، کتاب اور قلم ہونا ضروری ہے. تو اب انشاءاللہ جو تجوید القرآن ہم سیکھ رہے ہیں، قرآن کی اہمیت جانتے ہیں، اس تجوید کی اہمیت جانتے ہیں، کیونکہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ان 30 دنوں میں کچھ سیکھ رہی ہیں، رائٹ؟ تو آپ کو اس کی اہمیت بھی پتہ ہونی چاہیے کہ جو میں سیکھ رہی ہوں وہ کتنا اہم ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہم شروع کرتے ہیں پہلے قرآن کے کچھ حقوق کو جان کر. اوکے، قرآن کے 5 حقوق ہیں. حقوق تو بہت سارے ہیں، لیکن سارے قرآن کی آیتوں سے، احادیث جو ہیں اس سے علماء نے مل کر ایک 5 حقوق بنائے ہیں، جس کے اندر سارے جو قرآن کے حقوق ہیں نا وہ ان 5 حقوق میں آ جاتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 5 حقوق قرآن کے کون سے ہیں جو ایک مسلمان کو ضرور پورے کرنے ہوں گے. فائن. اوکے، اف آئی ایم ناٹ آڈیبل ڈیئر سسٹر، کائنڈلی زوم میٹنگ کو ایک بار آف کر کے دوبارہ آن کریں. یہ آپ کے نیٹ ورکس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اوکے، کچھ سسٹرز کو کبھی سنائی نہیں دیتا، کبھی دیری سے سنائی دیتا ہے، تو آپ کی میٹنگ کو دوبارہ سے آف کر کے آن کرتے رہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا. اوکے، لیٹس بگن ناؤ. فائن. رائٹس آف دا قرآن، یعنی قرآن کے حقوق کون سے ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہیں کہ ہم قرآن کے اوپر اس سارے حقوق کو پورے کریں. پہلا حقوق دیکھیں کیا ہے. قرآن پر ایمان لانا. آئی ہوپ ہم سب لاتے ہیں، ہوپ نہیں، یہ تو یقین ہے کہ ہم سب ضرور قرآن پر ایمان لاتے ہیں. 2 طریقے کے ایمان ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایمان باللسان، یعنی صرف زبان سے ظاہر کرنا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور آپ اس کو مانتے ہیں، رائٹ؟ اور دوسرا ہوتا ہے ایمان بالقلب، آپ کا دل اس کو تسلیم کرنا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو آئی ہوپ آپ سب اب دل سے بھی اس کو الحمدللہ اللہ کا کلام مانتی ہیں بغیر کوئی شک کے، رائٹ؟ تو پہلا جو حقوق ہے وہ ہم سب پورا کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہم یہ دوسرا حقوق قرآن کا پورا کر رہے ہیں یا نہیں. کون سا ہے؟ اس کی تلاوت اس طرح کرنا جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. سبحان اللہ. یہ ہمیں کچھ معمولی لگ رہا ہے تلاوت کرنا، تلاوت قرآن کرنا، لیکن اٹ از ناٹ اے نارمل تھنگ. یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جو کلام آپ کے گھروں میں ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، وہ کس کا ہے؟ جسٹ امیجن کریں اگر آپ کے پاس کسی بہت بڑے انسان کا جو یہاں کنگ ہو، اس کا کوئی لیٹر مل جائے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ جو کلام ہے وہ کنگ آف دا کنگس، سبحان اللہ، دا لارڈ آف دا عالمین، جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور ہم اس کو استغفر اللہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کوئی بڑی نیوز پیپر ہو یا کوئی بک ہو جس میں ہمیں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں. استغفر اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے نا، تو اس کی تلاوت بھی اس کے حق کے مطابق کرنی چاہیے. اگر اب تک آپ یہ والا حق پورا نہیں کر رہی تھیں تو آج سے انشاءاللہ آپ اس کو پورا کرنے لگیں گی اس کورس کے بعد. اوکے، انشاءاللہ یہی نیت کے ساتھ اس کورس کو شروع کرتے ہیں. اب تیسرا حقوق کیا ہے دیکھیں، وہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھنا. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بک آئی جس میں ایسی لینگویج ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، لیکن وہ پڑھنا آپ کے لیے اہم ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی ایک گاڑی کی مینول ہے، اگر آپ کو وہ مینول کی سمجھ آئے گی تبھی تو آپ اس گاڑی کو چلا سکیں گے نا. تو ہماری زندگی بھی ایک گاڑی کی طرح ہی ہے، اس کا بھی ایک مینول ہے، ایک گائیڈ ہے، قرآن ہے. اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں تو ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق کیسے گزاریں گے، کس طرح ہم جنت پائیں گے، رائٹ؟ تو اٹ از امپورٹنٹ فار آل آف اس کہ ہم جو ہے قرآن کو سمجھیں انشاءاللہ. اس کے بعد دا فورتھ از کہ اس پر عمل کریں. جیسے ہی ہم قرآن کو سمجھیں گے اس کے بعد ہم اس پر عمل بھی کرنے لگیں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی ہم نے سیکھا اس کو عمل بھی کریں، کیونکہ علم جو ہے اگر ہم نے اس کو عمل نہیں کیا تو وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد اس کو پروپوگیٹ کریں. بلغوا عنی ولو آیا. پروپوگیٹ ایون اف یو نو دا سنگل آیا.
کوئی بھی آیت آپ جانتے ہیں، کوئی بھی قرآن کے احکام کو آپ جانتے ہیں، ہم اس کو آگے تک پہنچانا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کورس میں ہم کیا کرنے والے ہیں، یہ حق کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب دعا کریں، انشاءاللہ کہیں کہ we will be fulfilling the second right of قرآن، یعنی قرآن کی تلاوت اس طرح کرنا جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اوکے انشاءاللہ۔ اوکے فائن۔ اب انشاءاللہ ہم قرآن اور حدیث سے دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے تجوید کی، کیونکہ ایک تجوید آپ کو ایک نیا ٹاپک لگ رہا ہوگا اور سن کر بھی ایسا لگ رہا ہوگا کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بچوں کے لیے LKG اور UKG کنڈر گارڈن کی کلاسز ہوتی ہیں نا، یہ ویسے ہی ہے۔ آپ کے لیے تو یہ بہت آسان لگے گا بیکاز ہم سب تو گرون اپ ہیں اب۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے A to Z سیکھتے ہیں انگلش کی، اور اس کے بعد ورڈ سیکھتے ہیں، پھر سینٹنسز سیکھتے ہیں۔ ان کے لیے اب تو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ قرآن از ویری ایزی ٹو لرن۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کے بارے میں قرآن میں کیا کہا ہے۔ اوکے، سورہ المزمل کے آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف ٹہر ٹہر کر کیا کرو۔ ترتیل آپ کو دکھ رہا ہے، ترتیل کہتے ہیں صاف صاف ٹہر ٹہر کر قرآن کی تلاوت کرنا۔ ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ہم تو کمپٹیشن کرتے ہیں کہ کون کتنے دنوں میں قرآن ختم کرے گا، اور اس کو اس طرح پڑھتے ہیں استغفر اللہ کہ نہ ہمیں ان کے حروف کی کوئی پہچان ہے، نہ ہمیں ان کے ورڈز کی میننگ کی کوئی قدر ہے۔ استغفر اللہ، اس طرح تو قرآن نہیں پڑھا جاتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، رائٹ؟ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری لیٹر آف دا قرآن۔ ہر ایک حروف کا حق ادا کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ۔ ترتیل کا ایک اور مطلب بھی آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت صحیح مخارج، صفات اور وقف کے قاعدوں کے ساتھ کرنا۔ یہ ساری چیزیں، صفات کیا ہیں، مخارج کیا ہیں، وقف کیا ہے، یہ آپ کو آگے جا کر سمجھ آ جائے گا۔ اوکے انشاءاللہ۔ اور ایک آیت ہے، سبحان اللہ، یہ آیت کو سن کر تو آپ خود ہی شوق ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پر جو قرآن پر ایمان لاتا ہے اس کو اس کی تلاوت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن پہ سچ مچ میں ایمان لاتا ہے بھی یا نہیں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ کے آیت نمبر 121 میں فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے، اور وہ اس پہ سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس قرآن کو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں تو آپ اس کو ویسے ہی پڑھ رہی ہوں گی جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا ابھی تک اس کو اس طرح، اس کا مطلب آپ کو قرآن اتنا اہم لگا ہی نہیں۔ لیکن اس کورس میں جوائن ہونا اور آج کی کلاس کو اٹینڈ کر کے اس کی اہمیت کو جاننا، یہ ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ آپ جو قرآن پر آپ کا ایمان ہے وہ بہت ہی پختہ ہے، بہت ہی مضبوط ہے نا، کیونکہ آپ یہاں سب آئی ہیں اس لیے تاکہ آپ قرآن کو اس کے حق کے مطابق پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ اور آیت کی کنٹینویشن کیا ہے؟ اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کا رویہ رکھیں وہ اصل میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ بنائے، آمین۔ اب کچھ احادیث سے دیکھتے ہیں کہ تجوید کی امپورٹنس کیا ہے، کیونکہ جب ہم کچھ چیز سیکھتے ہیں نا تو اس کی اہمیت ہمارے دل میں آ جانی چاہیے۔ جب اہمیت آ جائے گی تو آپ نہ تو کوئی کلاسز مس کریں گے، نہ تو یہ چیز آپ کو کوئی معمولی لگے گی، کیونکہ میں نے بہت دیکھا ہے مور دین 40-50 اسٹوڈنٹس جو ہے جوائن کرتے ہیں، آخر میں 30 اسٹوڈنٹس ہی سرٹیفکیٹ لے کر جاتے ہیں، 10 to 15 اسٹوڈنٹس رہ جاتے ہیں ایسے ہی، یا تو درمیان میں چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی پرابلمس تو ہو سکتی ہیں، جینیون ریزن، بٹ اسٹل زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیئرلیسنس کی وجہ سے اس کورس کو نہیں کر پاتے، کیونکہ 30 ڈیز کے اندر تجوید القرآن کو سیکھنا بہت آسان ہے۔ اس سے آسان ہو ہی نہیں سکتا، اس سے اور آسان کوئی کورس ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ نے پورے 30 ڈیز وداؤٹ اینی اسکپنگ دی کلاسز، اور نہ تو لیٹ آنا کلاس میں، اس طرح آپ نے کیا، ایوری ڈے آپ نے ٹائم پر آنا شروع کیا،
تو آپ ضرور قرآن کی ہر ایک تجوید کی رول سیکھ جائیں گی. اور یہ بھی اگر کوئی سورہ آپ کے آگے رکھا جائے گا نا تو آپ ہر ایک لیٹر کی تجوید بتائیں گی، ہر ایک لیٹر کی انشاءاللہ. اتنا آسان ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کی کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو قرآن کی تجوید کی اہمیت بھی جاننا ہے نا انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں حدیث سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تجوید کے مطابق انشاءاللہ. یہاں پر یعنی سورسز بھی ہیں، آپ چاہے تو چیک کر سکتی ہیں. سنن ابی داؤد 1465 نمبر کی جو حدیث ہے اس میں قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے میں پوچھا. یعنی قتادہ رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کس طرح کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مد کو کھینچ کر پڑھتے تھے. یہ ایک مد رولنگ ہے قرآن کی جو ہم میں سے بیسک تجوید اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے اس میں سے بہت سسٹرز اس کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ تجوید کی ایک اہم رولنگ ہے. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے تھے. سبحان اللہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے سامنے اگر کوئی سننے والا ہو تو وہ کہتا ہے کہ آپ جا کر اکیلے روم میں پڑھ لیں، یہاں پر نہ پڑھیں، کیونکہ ہم اس کو اس طرح آواز میں پڑھتے ہیں، اتنی ایسے انداز میں پڑھتے ہیں کہ جیسے ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں، بس ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم قرآن کو بس ختم کریں. بہت سی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ کون قرآن جلدی ختم کرے گا، یہ ہوتا ہے 10 ڈیز میں 5 ڈیز میں. استغفر اللہ. بری بات تو نہیں ہے لیکن پڑھنے کا حق بھی ادا کرنا ہے نا، وہ اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ بس آپ ختم کرتے رہیں اور ثواب کے بجائے آپ کو گناہ ملتا رہے. استغفر اللہ. اب نیکسٹ ہی سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح قرآن پڑھنے سے حرام غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جو حرام ہے وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تب آپ کو اور بہتر سمجھ آ جائے گا کہ قرآن کی تجوید کتنی امپورٹنٹ ہے. یہاں دیکھیں سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 1471 جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو بہترین آواز میں نہ پڑھے. بہترین آواز، بہترین انداز. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میری آواز اچھی نہیں ہے. سب کی اچھی اچھی آوازیں ہوتی ہیں. آپ کے ہر ایک کی آواز اللہ کی نعمت ہے. اس میں بھی ایک آواز ہوتی ہے جو آپ کی بیسٹ ہوتی ہے. جب آپ جو ہے سیڈ مومنٹ میں ہوتی ہیں تو آپ کی آواز الگ ہوتی ہے، جب آپ سستی میں ہوتی ہیں تو آپ کی آواز الگ ہوتی ہے. ایک آواز ایسی ہوتی ہے جو بہت پیار اور محبت اور انٹرسٹ کی ہوتی ہے. اس طرح کی آواز میں آپ کو قرآن پڑھنا ہے. لیکن یہاں حدیث کا مطلب آواز سے زیادہ تجوید کے اوپر غور ہے کہ بہترین انداز میں اور بہترین آواز میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھیں. جب آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے نا تو آٹومیٹیکلی وہ بیوٹیفل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. سبحان اللہ. تو آپ سب جو ہے آج بہترین لوگوں میں سے ہو گئے ہیں کیونکہ آپ اللہ کے کلام کو سیکھ رہی ہیں. سبحان اللہ. This is a moment to feel very proud about yourself, right? الحمدللہ. تو جو آپ تجوید سیکھ رہے ہیں کیا وہ آپ پر فرض ہے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ آپ میں یہ سوال تو آ رہا ہوگا کہ میں تجوید سیکھ رہی ہوں، کیا یہ مجھ پر فرض ہے یا جو ہم کر رہے ہیں وہ نفل ہے؟ کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ تجوید کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنا فرض عین ہے. ایک ہوتا ہے فرض عین. عین کہتے ہیں ہر ایک مسلمان پر جو چیز فرض ہو جاتی ہے نا اس کو کہتے ہیں فرض عین ہر حال میں. جی ویری گڈ. تو تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا ضروری ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن احکام تجوید کو اچھی طریقے سے باریکی سے جاننا یہ فرض کفایہ ہے. یہ کچھ علماء، کچھ قراء، ٹیچرز جو ہیں وہ سیکھیں تو کافی ہے. جیسے تجوید کی اگر کوئی ایک رولنگ ہے وہ کیوں آئی، وہ کس وجہ سے آئی، وہ کس طرح ہے، جو کہتے ہیں نا سائنس آف تجوید، اندر کی نالج، ان ڈیپتھ نالج آف تجوید جس کو سیکھنے میں ہی 3-4 سال لگ جاتے ہیں. اس طرح کی تجوید صرف ٹیچرز جانیں، فرض کفایہ ہے، وہ کافی ہے کہ علماء کو اس کی پہچان ہو. لیکن مسلمان جو ہیں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت اسی طرح کریں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. آپ اس کو بار بار دہراتے رہیں. ھذا کلام اللہ، ھذا کتاب اللہ. یہ اللہ کا کلام ہے جو میرے پاس ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جو میرے پاس ہے.
یہ صرف جب آپ کہیں گی نا دل سے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یو ول جسٹ فیل سو شاک کہ اللہ کا کلام ہے اور ہم اس کو اتنا اگنور کر رہے تھے. استغفر اللہ. تو ضرور کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو کوئی غلطی کے بغیر پڑھیں. غلطی کسے کہتے ہیں اب وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. لہن کو کہتے ہیں. لہن یعنی عربی میں لہن کا مطلب غلطی ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت کے دوران جو ایک تلاوت کرنے والا قرآن میں غلطیاں کرتا ہے اس کو لہن کہتے ہیں انشاءاللہ. اس کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں. قرآن میں ہونے والی غلطیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. اوکے. ایک ایسی غلطی جس کو لہن الجلی کہتے ہیں اور یہ کرنا حرام ہے. اپنے بکس میں لکھیں. آئی ہوپ آپ لکھ رہی ہیں. اگر آپ نے پچھلے کا کچھ نہ لکھا تو اٹس اوکے. یہاں سے شروع ضرور کریں کیونکہ یہاں سے آپ تجوید کے ٹاپک پر آ گئی ہیں. اوکے. اس سے پہلے جو بھی تھا اس کی اہمیت تھی، کیوں ضروری ہے وہ تھا. یہاں سے جو بھی ہے اٹ از پریکٹیکل. اوکے. سو میک شیور کہ آپ کی بک اینڈ پین ریڈی رکھیں انشاءاللہ. لہن کا مطلب غلطی ہوتی ہے لیکن پھر بھی آج کی انٹروڈکشن ہی ہے. مین تجوید کے رولز انشاءاللہ کل سے شروع ہوں گے. فائن. پہلی غلطی لہن الجلی. جلی کسے کہتے ہیں؟ کھلی غلطیاں، اوپن مسٹیکس، یعنی جو کوئی بھی پہچان سکتا ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. آپ خود ہی تجوید سیکھنے کے بعد 30 دن کے بعد کسی کا بھی قرآن سنیں گی نا آپ ان کو بولیں گی کہ آپ یہاں غلطی کر رہی ہیں وہاں غلطی کر رہی ہیں. یہ ایسی غلطیاں ہیں جو اوپن ہیں اور یہ حرام بھی ہیں کیونکہ یہ دو چیزوں کی وجہ سے لہن الجلی حرام ہوتی ہے. وہ دو چیزوں کو آپ لکھیں. میں 2 بار ریپیٹ کروں گی. لہن الجلی 2 چیزوں کی وجہ سے حرام ہوتی ہے. پہلا کیا ہے؟ وہ ایک بامعنی لفظ کو بے معنی بنا دیتی ہے. میننگ فل ورڈ کو میننگ لیس بنا دیتی ہے. قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہر لفظ کا ایک میننگ ہوتا ہے، معنی ہوتی ہے نا. لیکن یہ لہن الجلی غلطی ایسی ہے کہ وہ قرآن کی لفظوں کی معنی کو بے معنی بنا دیتی ہیں. یہ ہوتی ہے پہلی غلطی. دوسری ہوتی ہے کہ ایسی غلطی کرنے سے قرآن کے لفظوں کی میننگ بدل جاتی ہے، کسی اور لفظ میں بدل جاتی ہے. اس وجہ سے یہ لہن الجلی کرنا حرام ہے. آئی ہوپ آپ سمجھ گئی ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی. لہن الجلی کھلی غلطیاں جو کرنا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ 2 وجہ سے. پہلا یہ کہ وہ قرآن کی لفظوں کی معنی یعنی میننگز کو بے معنی بنا دیتی ہیں، میننگ لیس ورڈز. اوکے. دوسری کیا ہے وجہ؟ کہ یہ قرآن کی بامعنی لفظوں کو، میننگ فل جو ورڈز ہوتے ہیں ان کے معنی کو بدل دیتی ہیں، کوئی اور معنی آ جاتا ہے اس کا. اس وجہ سے یہ قرآن میں حرام مسٹیک ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے. ہم اس میں سے کوئی لفظ کو بے معنی نہیں بنا سکتے اور کوئی لفظ کے میننگز کو چینج بھی نہیں کر سکتے. استغفر اللہ. اوکے. اور ایک ہے لہن الخفی. یہ کرنا مکروہ ہے. مکروہ کسے کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ. یہ کرنا مکروہ ہے. مکروہ یعنی ناپسندیدہ کیونکہ یہ غلطیاں کرنے سے، خفی یعنی چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. چھپی ہوئی غلطیاں جو ہر ایک بتا نہیں سکتا. آپ کی ٹیچرز ہی آپ کی تلاوت میں سے یہ مسٹیکس نکال سکتی ہیں. جن کو باریکی سے تجوید کا علم ہو وہی نکال سکتا ہے یہ غلطیاں، چھپی ہوئی غلطیاں. اور یہ غلطیاں ایسی ہیں جو قرآن کے لفظوں کی میننگز کو نہیں بدلتی، نہ تو چینج کرتی ہیں، لیکن جو خوبصورتی ہوتی ہے نا قرآن کی تلاوت کی وہ کم کر دیتی ہیں. اس طرح کی غلطیاں. اس لیے یہ مکروہ ہیں یعنی ناپسندیدہ ہیں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. چاہے لہن الجلی ہو یا خفی ہو ہمیں نہیں کرنا ہے. رائٹ. تو ہمیں اس کورس کے اندر جب بھی میں کوئی بھی رولز تجوید کے بتاؤں گی تو میں بتاؤں گی کہ وہ لہن الجلی ہے یا لہن الخفی ہے. وہ تجوید کے رولنگز کو اپلائی کرنے سے، نہ کرنے سے لہن الجلی ہوگی یا لہن الخفی ہوگی. یہ میں بتاتی جاتی رہوں گی. اوکے انشاءاللہ. جس سے آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس پر فوکس کریں گے، لہن الجلی پر انشاءاللہ. لیکن یہ جو لہن الجلی ہے وہ ہوتی کس وجہ سے ہے؟ اس کے صرف اور صرف 6 وجہ ہیں. اونلی 6 وجوہات ہیں. اس کو دیکھتے ہیں. اوکے. جس سے آپ کو اور بہتر سمجھ آ جائے گا. ایک حروف کو لگانا. ایک حروف کو لگانے سے
لیٹرز ورڈز جو ہیں اس کی میننگ بدل جاتی ہے. ایک سمپل سا ایگزامپل لیتے ہیں. آپ کو جو ہے یہ ورڈ تو پتہ ہی ہوگا, میں ایزی ورڈز لوں گی. پین انگلش کا, اوکے. پین, اگر آپ نے یہ پین کو ای لگا دیا تو یہ پین ہو جائے گا, ایک اور ورڈ بن جائے گا, رائٹ. اسی طرح اگر آپ نے لیا کیٹ, اگر آپ نے اس کو ایس لگا دیا تو یہ ہو گئے کیٹس, ایک سے سنگولر سے پلورل ہو گیا, رائٹ. تو ایک لیٹر کو لگا دینا. ایک اور سمپل اگزامپل یہ ہے آف, پریپوزیشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اور ایک ایف لگا دیں, آف یعنی سوئچ آف کر دو, فین کو آف کر دو, اس طرح ہو جائے گا. یعنی ایک لیٹر لگانے سے میننگ چینج ہو رہی ہے نا, انگلش میں ہی. اسی طرح آپ اردو میں بھی لے سکتے ہیں. تو قرآن میں بھی اسی طرح ایک لیٹر کو لگانے سے ایک ورڈ کی میننگ بدل سکتی ہے, یا تو وہ بے معنی بن سکتی ہے. دوسری غلطی کیا ہے؟ حروف کو نکال دینا. سیم تھنگ ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر ہے آف, اگر ہم نے ایک ایف کو نکال کر صرف آف بنا دیا تو میننگ چینج ہو گئی. اسی طرح لیٹر کو لگا دینا, نکال دینا, یہ دونوں لحن الجلی ہیں. یہ غلطی جو تیسری ہے نا, یہ سارے اردو اسپیکنگ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, جن کو بھی اردو بولنا آتا ہے, یعنی ہم سب. یہ تیسری غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ حروف کو بدل دینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کے عربک کے جو الفابیٹس ہوتے ہیں نا, وہ اردو میں بھی ہیں, لیکن اردو کی پروننسیشن الگ ہے, اس کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. اور عربی کے لیٹرز جو ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اردو اور عربک کو مکس کر دیتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں جیسے ہم اردو کے لیٹرز پڑھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے لیٹرز بدل جاتے ہیں. فائن, آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں پتہ چلے گا, میں عربی کے ایگزامپلس لے کر سمجھاؤں گی. حروف کو بدلنا, حرکت کو بدلنا, یہ بھی لحن الجلی ہو جاتی ہے. حرکت کیا ہے؟ زبر زیر پیش, جسے فتحہ ضمہ کسرہ کہتے ہیں. کبھی زبر ہے, آپ نے اس کو زیر کر دیا, فتحہ کو کسرہ, ضمہ کو فتحہ, اس طرح کر دینے سے بھی ورڈ کی میننگ چینج ہو جاتی ہے. یہ دو چیزیں آپ کو اب سمجھ نہیں آئیں گی, کیونکہ تجوید کے رولنگز کی وجہ سے کچھ سسٹرز کو سمجھ آ جائیں گی جو آلریڈی بیسک تجوید سیکھی ہوئی ہیں, کچھ کو یہ نیا لگے گا. وہ کیا ہے؟ ساکن کو متحرک میں, متحرک کو ساکن میں بدلنا. یہ انشاءاللہ آپ کو ساکن کے لیسن میں سمجھ آ جائے گا. تشدید کا لگانا اور نکالنا, یہ بھی انشاءاللہ ہم تجدید والے لیسن میں سیکھیں گے. بس اب آپ اس کو لکھ کر رکھ لیں, ڈونٹ وری, اس کی PDF آپ کو مل جائے گی, وہاں سے بھی آپ کاپی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے فائن. ابھی کچھ قرآن کے اندر کے ایگزامپلس ہیں جن کو سننے کے بعد تو آپ سچ مچ میں کہیں گی کہ میں آج تک قرآن کو غلط پڑھ رہی تھی, استغفر اللہ. دیکھیں یہاں پر کہ قرآن کے اندر لیٹرز کو چینج کرنے سے غلطیاں کتنی بڑی ہو رہی ہیں. پہلا ہے مخرج کو بدل دینا. یہ سارے اردو اسپیکنگ اسٹوڈنٹس میں ہوتی ہیں یہ غلطیاں, بگنرس میں اسپیشلی. اوکے, یہاں ایک آیت کا حصہ ہے, آپ سب اس کو پڑھیں. واللہ علیم, واللہ علیم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں عین کو کس طرح پڑھ رہی ہوں, علیم. اور آپ کے گھروں میں کچھ مردوں کے, بیٹوں کے آپ کے نام بھی ہوں گے جس کو ہم علیم رکھتے ہیں نا, علیم, علیم علم والا. اوکے, لیکن ہم بلاتے کس طرح ہیں؟ علیم. ہم اس کو عین سے بالکل نہیں بلاتے. اگر آپ کے گھر میں یا خاندان میں کہیں بھی آپ کو کوئی نام اس طرح نظر آ رہا ہے جس کو آپ علیم کہہ کر پکارتے ہیں, تو سوچیں کہ آپ اس کو علیم بول رہے ہیں یا علیم بول رہے ہیں, کیونکہ آج جب میننگ سمجھ آ جائے گی آپ کو تو آپ خود شوق ہو جائیں گی. یہاں دیکھیں, واللہ علیم کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے. وہ علیم ہے نا, العلیم اللہ کا نام ہے کیونکہ وہ علم والا ہے, اس کو ہر ایک چیز کا علم ہے. اور یہ بہت بار قرآن میں ورڈ آتا ہے علیم, علیم, ہے نا. لیکن اگر آپ نے عین کو ٹھیک نہیں پڑھا اور آپ نے اس کو الف کی طرح یعنی حمزہ کی طرح پڑھ دیا, جو اکثر ہم کرتے ہیں, ہم اس کو اگر حمزہ یا الف کی طرح علیم پڑھ دیا تو استغفر اللہ, آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ دردناک ہے. استغفر اللہ. علیم کا مطلب ہے علم والا, علیم کا مطلب ہے
دردناک. استغفر اللہ نعوذ باللہ. آپ قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے علیم کہ اللہ علم والا ہے، اور اگر آپ اس کو علیم کے بجائے علیم پڑھ رہی ہیں تو آج تک آپ بس اللہ کو اس طرح کہہ رہی ہیں استغفر اللہ کہ وہ دردناک ہے. یہ علیم زیادہ تر یوز ہوتا ہے عذاب کے لیے. عذاب علیم سنا ہوگا آپ نے، قرآن میں پڑھا ہوگا نا، عذاب علیم یعنی دردناک عذاب. لیکن آپ اس کو کیا کہہ رہی ہیں؟ علیم کو ہی علیم بنا رہی ہیں. تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ قرآن کے اندر جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کو کہتا ہے کہ میں علم والا ہوں، استغفر اللہ، آپ پڑھ رہی ہیں کہ دردناک ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک اور ہے قلبن. قلبن آپ سب کو تو پتا ہوگا، قلبی، قلبن کسے کہتے ہیں؟ دل کو کہتے ہیں نا. اور آپ کو دعا بھی پتا ہوگی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دلوں کے بارے میں ہے نا کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا. اگر آپ نے یہ جو قوف ہے، قوف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ قا، قی، قو، رائٹ. لیکن اکثر آپ میں سے شاید قرآن کو قرآن کہتے ہیں، قرآن، خا سے. یہ غلط ہے کیونکہ قوف الگ ہے، خا الگ ہے، کاف الگ ہے. اردو میں ہم ساری چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں، لیکن یہاں نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا. اگر آپ نے قلبن کے بجائے قلبن پڑھا تو آپ دل کو بدل رہی ہیں ڈاگ میں. ڈاگ تو آپ سب کو پتا ہے جانور ہے، کتے کو کہتے ہیں. تو سوچیں جہاں جہاں پر بھی قرآن کے اندر دل کا ذکر ہو رہا ہے اور وہاں قلبن ہے اور آپ اس کو قلبن پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ ایکچوئل میں بات کر رہی ہیں ڈاگ کی. استغفر اللہ. کتنی بڑی غلطی ہے نا. اور آپ میں سے بہت سسٹرز یہ کر رہی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ جب ہم مخرج سیکھیں گے تو یہ ساری غلطیاں چلی جائیں گی. اوکے، بہت آسانی سے سیکھیں گے، ڈونٹ وری انشاءاللہ. اور ایک دیکھیں لیٹرز کا لگانا اور نکالنا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن کو بہت ہی فاسٹ پڑھتے ہیں. اوکے، فاسٹ پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ ایسے لیٹرز ہوتے ہیں جن کو ہمیں کھینچنا ہوتا ہے، کھینچ کر پڑھنا. جیسے دیکھیں اللہ، ہم صرف اللہ نہیں پڑھتے، اللہ کھینچتے ہیں نا. یہ کھینچنے والے لیٹرز کو کبھی کبھی ہم اگنور کر دیتے ہیں. اب فار ایگزامپل سب سے چھوٹا سورہ آپ سب کو پتا ہوگا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہاں دیکھیں اِنَّا کھینچ رہے ہیں، لیکن جلد بازی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا، اِنَّا أَعْطَيْنَا. یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم مد کو، کھینچنے والی چیز کو کم کر رہے ہیں نا. اس طرح کی غلطی جلد بازی میں پڑھنے سے ہوتی ہے. تو ایک ورڈ ہے خلقنا، اس طرح بہت ایگزامپلس ہیں، میں نے صرف کچھ لیے ہوئے ہیں. خلقنا، کھینچنا ہے اس نون کو، دیکھیں خلقنا. لیکن اگر آپ نے اس کو کھینچا نہیں، صرف خلقنا پڑھا تو میننگ دیکھیں، خلقنا یعنی ہم نے بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو ہم نے بنایا. لیکن آپ نے اگر کہا خلقنا، نون کو کھینچا ہی نہیں، تو میننگ ہو گیا استغفر اللہ، ان عورتوں نے بنایا. کس نے بنایا؟ ان عورتوں نے بنایا. تو دیکھیں صرف اور صرف ایک لیٹر کو ہم نے نکال دیا. یہ الف آپ کو دکھ رہا ہے نا، اس کو نکال کر دیکھیں یہاں پر نہیں ہے. نکال دینے سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی قرآن میں. استغفر اللہ، ہم نے کمپلیٹ میننگ کو ہی چینج کر دیا. یہ تھرڈ ایگزامپل تو آپ سب کو آتا ہے، وہ کیا ہے؟ انعمت. ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا. کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جن کو تو نے انعام کیا ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلا. لیکن اگر آپ نے انعمتا کے بجائے بائی مسٹیک فتحہ کی جگہ، زبر کی جگہ پیش یعنی ضمہ لگا دیا اور آپ نے پڑھا انعمتو، تو وہ چینج ہو گیا جن پر میں نے انعام کیا. یعنی یا اللہ تو مجھے ان کے راستوں پر چلا جن پر میں نے انعام کیا. استغفر اللہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں لحن الجلی اور تجوید کی اہمیت کے حوالے سے، جہاں پر آپ کو آئی ہوپ سمجھ آ گیا ہے کہ تجوید القرآن کو سیکھنا کتنا ضروری ہے اور ہم کتنے پانی میں کھڑے ہوئے ہیں. ہماری تجوید کی کیا حالت ہے، ہماری قرآن کی تلاوت کی کیا حالت ہے، آپ کو شاید وہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ آج کی کلاس کی ریکارڈنگ اپلوڈ ہو جائے گی، اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا. دوبارہ سے دیکھ کر کل کی کلاس کو اٹینڈ کریں.
اور اٹینڈنس کا ایک میں نے پول سینڈ کیا ہوا ہے، شاید آپ کو دکھ رہا ہے، رائٹ؟ گروپ میں دیکھیں اٹینڈنس، ایک ہے لبیک، آپ نے کلاس کو زوم میں اٹینڈ کیا، تو اگر آپ سب یہاں ہیں تو اس کو کلک کر دیں۔ نیچے ہے کہ آپ نے ریکارڈنگ دیکھ کر کیا، اگر آج کی کلاس مس ہو گئی ہے تو ریکارڈنگ دیکھ کر اس کو آپ سلیکٹ کریں گے انشاءاللہ، اوکے جی۔ اگر آپ کے ایپ میں ورک نہیں کر رہا تو میں گروپ کو اوپن کر دوں گی، آپ کا نیم لکھیں اور لبیک کلاس 1 اس طرح لکھ کے گروپ میں سینڈ کر دیں، فائن اوکے۔ الحمدللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل سے ہم تجوید کی جو امپورٹنس، تجوید کی جو انٹروڈکشن ہے اس کو شروع کرتے ہیں، اوکے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا سبق بہت بہترین طریقے سے سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس 35 مجھے آج دکھ رہے ہیں وہ کورس کے اینڈ تک بھی 35 ہی ہوں گے، اس سے کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اوکے فائن۔ جو بھی کویشچنس ہیں اب میں گروپ کو آن کر رہی ہوں، آپ وہاں سینڈ کریں۔ آج کی میٹنگ کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔